تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا، ابن داؤد نے کہا۔ اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینے کے محاصرے میں شریک، لیکن محمد کی پھوپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے، ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینے میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینے سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینے کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کر لی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی، وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہوا کرتے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا اور پھر ابن داؤد نے کہا کہ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینے میں کہیں نوکری دلا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کروا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن داؤد نے کہا کہ ابن کعب، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلنا۔ ابن داؤد نے کہا کہ نہیں، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اب اپنا ٹھکانہ مدینے میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینے میں میرے پاس آ جانا، حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سجد وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندہ خیمے سے نکل گئے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا۔ اسحاق نے کہا کہ آتا ہی ہوگا، وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ صبح آ جائے۔
یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بے کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنود کی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ نصرانی نے بلند آواز سے کہا کہ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو۔ شتر سوار نے جواب دیا کہ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم آج رات آ جاؤ گے۔ آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنی خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ وہ شخص جس کا نام حبیب بن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینے کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم بنت یامین کے ذریعے اس سے کام کرواتے رہیں گے۔ ابو سلمہ نے کہا، میں 3-4 دنوں بعد مدینے کو روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں، سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح محفل یہ برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک کنار درختوں کی تنوں سے تنی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھوڑ سوار نظر آتا ہے، کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور کنات کے اوپر سے اس طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھوڑ سوار ہے یا شتر سوار۔ ابو سلمہ نے کہا کہ کوئی اپنا ہی ہوگا، اس طرف سے گزرتا ہی کون ہے؟ وہ دیکھتے رہے۔ انہیں کسی قسم کا خوف نہ تھا، وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جو گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلہ رہ گیا تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر اس کا سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلایا جو اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی کنات کے ایک طرف سے گزر کر گھوڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے اینٹ لگا کر گھوڑا دوڑا دیا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یخلخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ موسیٰ نے کہا کہ زبردست خبر لایا ہوں، ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے کنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اسحاق نے پوچھا کہ اگلا خلیفہ عمر ابن الخطاب تو نہیں بن گیا؟ موسیٰ نے کہا، تو اور کون بنتا؟ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر ابن الخطاب ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ بہت برا ہوا،
بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں کل ہی آ جاتا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔